یہ ستمبر 1942 کا واقعہ ہے۔ شاید ستمبر کا آخری ہفتہ تھا۔ رات کے کوئی 10 بجے تھے۔ میرا نیا SI مشتاق چودھری کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس رات معمول کے گشت پر تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ باغ رامانند سے اس نے ایک مشکوک لڑکی پکڑی ہے، شاید گھر سے بھاگی ہوئی ہے۔ میں SI کے ساتھ دوسرے کمرے میں پہنچا۔ میرے سامنے ریٹا کھڑی تھی۔ اس نے اسکرٹ پہن رکھا تھا، پاؤں میں لمبی جرابیں تھیں اور بالوں میں خوبصورت روبن بندھے ہوئے تھے۔ وہ خاصی پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے حیران ہو کر SI سے کہا، ارے بھائی، یہ تو اپنے ڈیوڈ صاحب کی صاحبزادی ہے، تم نے اسے کہاں سے دھل لیا؟ میں اس SI فیملی کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ امرتسر میں میری رہائش کے قریب ہی ان لوگوں کی کھوٹی تھی۔ ریٹا کے والد ڈیوڈ ایک پیپر میل کے مالک تھے۔ جوانی میں ان کا کاروبار بڑا ہی زوروں پر تھا، لاکھوں میں کھیلتے تھے۔ پھر بیوی مر گئی، کاروبار سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ انہوں نے اپنی تمام تر توجہ اور محبت کا مرکز اپنی کمسن بیٹی ریٹا کو بنا لیا۔ انہوں نے ایک ماں بن کر اس کی پرورش کی اور اس کی زندگی میں اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ اور اب ریٹا ایک 18 سالہ خوبرو دوشیزہ تھی۔ ڈیوڈ کا کاروبار ختم ہو چکا تھا، مگر اب بھی ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ نہ صرف ریٹا بلکہ اس کے ہونے والے بچے بھی آرام و آسائش کی زندگی گزار سکتے تھے۔ میرے سرکاری کوارٹر سے کچھ ہی دور کے فاصلے پر کشادہ سڑک پر ان کی شاندار 2 منزلہ کوٹھی تھی، اور اس کوٹھی میں ڈیوڈ صاحب اپنے بوڑھے ہندو ملازم گنگو اور بیٹی ریٹا اور ایک سفید کتے کے ساتھ خاموش اور پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس معاملے پر میرا حیران ہونا لازمی امر تھا۔ ریٹا کی آنکھوں میں باقاعدہ آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے کہا، انکل، آپ کا یہ SI میرا جانور ہے، تمیز نہیں ہے اسے بالکل۔ میں نے بہت کہا، لیکن یہ زبردستی مجھے یہاں پر لے کر آ گیا ہے۔ میں نے SI کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور پھر ریٹا کو کرسی پر بیٹھایا، جیب سے رومال نکال کر دیا تاکہ وہ اپنے آنسو پہنچ لے۔ وہ ذرا پرسکون ہوئی تو میں نے کہا، اب بتاؤ بات کیا ہے؟ تم اتنی رات گئے باغ میں کیا کر رہی تھی؟ ریٹا کی اور میری عمر میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن میں اس کے والد کا دوست بھی تھا، اسی لیے وہ مجھے انکل کہتی تھی۔ کہنے لگی، انکل، ہم کالج کی کچھ سہیلیاں فلم دیکھنے کا پروگرام بنایا، ٹکٹ نہیں ملے، اسی لیے مجبوراً 9 سے 12 کا شو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ پروگرام کے مطابق میں 8:30 بجے باغ میں پہنچ گئی، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں آئی۔ میں نے 9:30 بجے تک ان کا ویٹ کیا اور پھر واپس آنے ہی والی تھی کہ آپ کے یہ محترم SI صاحب پہنچ گئے۔ کہنے لگے کہ یہاں بینچ پر بیٹھی کیا کر رہی ہو، چلو تھانے۔ میں نے بہت سمجھایا، لیکن وہ تو کسی کو پہچانتا ہی نہیں۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، سوری ریٹا، نیا آیا ہے، ورنہ یہ تمہیں پریشان نہ کرتا۔ میں بھی اس سے کہتا ہوں کہ یہ تم سے معذرت کرے۔ وہ بولی، بس انکل، معذرت کی ضرورت نہیں، میں فوراً گھر جانا چاہتی ہوں، پاپا بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں نے کہا، کہو تو میں چھوڑ کر آ جاتا ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے بولی، او نو، میں خود چلی جاؤں گی۔ میرے کہنے پر SI ایک آٹو رکشہ لے آیا اور ریٹا اس پر بیٹھ کر چلی گئی، لیکن میں اس کی طرف سے شک میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی کہی ہوئی بات پر مجھے کچھ بھی یقین نہیں تھا۔ نوجوان لڑکیوں کا مل کر رات کا آخری شو دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اگر بالفرض ایسا تھا بھی تو پھر اس کی سہیلیاں کیوں نہیں پہنچی؟ ساری نہیں تو کم از کم ایک آدھ سہیلی تو آتی۔ اور SI کا کہنا تھا کہ جب اس نے دیکھا تو وہ اکیلی بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی، باغ تقریباً خالی تھا اور 1-2 آوارہ لڑکے بھی اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ مجھے شک گزرا کہ وہ کسی سے محبت وغیرہ کے چکر میں پڑ گئی ہے، شاید وہ وہاں بیٹھی اپنے بوائے فرینڈ کا انتظار کر رہی تھی۔ کرسچن ہونے کے باوجود ریٹا ایک آزاد خیال لڑکی نہیں تھی۔ میں اسے 2-3 سال سے اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ ایک ذہین، لائق اور پختہ ذہن کی مالک طالبہ تھی۔ حال ہی میں اس نے بڑے ہی اچھے نمبروں سے انٹر پاس کیا اور اب پرائیویٹ طور پر BSc کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کالج میں داخلہ اس لیے نہیں لے سکی کہ انہی دنوں اس کے والد ڈیوڈ صاحب سخت بیمار ہو گئے۔ انہیں معدے کا السر تھا۔ وہ اسپتال میں داخل ہوئے، وہاں ان کے 2 آپریشن ہوئے اور وہ کوئی 2.5 ماہ تک بستر تک محدود رہے۔ ریٹا کا کردار خاص طور پر باپ سے اس کا خالص والہانہ پیار دیکھتے ہوئے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی ایسے چکر میں پڑ سکتی ہے، لیکن کچھ بھی تھا، بہرحال وہ ایک جوان لڑکی تھی اور جوانی کے اس مرحلے میں تھی کہ جہاں لڑکی یا لڑکے کا اتنا پارسا ہونا
ان کے سوچنے کا انداز بدل ہی دیتا ہے۔ شاید میں ریٹھا کے متعلق اس واقعے کو یکسر بھول جاتا، لیکن ایک روز ایسا ہوا، یا یہ محض اتفاق تھا، کہ میں نئے سرے سے اس واقعے میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا۔ کوئی 10-15 روز پہلے کی بات ہے۔ سپہر کا وقت تھا، میں کچہری روڈ سے گزر رہا تھا کہ اچانک میری نظر ریٹھا پر پڑی۔ وہ ایک بس سے اتر کر بڑی تیز قدموں سے فٹ پاتھ پر چلی جا رہی تھی۔ اس کا انداز مجھے خوف کا شبہ میں ڈالنے لگا۔ میں اس وقت سادہ لباس میں تھا، لہذا اس بات کا مجھے خطرہ نہیں تھا کہ ریٹھا مجھے فوراً دیکھ لے گی۔ میں نے اپنا موٹر سائیکل ایک طرف کھڑا کیا اور کچھ فاصلے سے ریٹھا کے پیچھے چل دیا۔ کچھ ہی دور چل کر ایک ایرانی ریسٹورانٹ کے سامنے وہ رکی۔ یہ ایک فیشن ایبل قسم کا ریسٹورانٹ تھا۔ کار پارکنگ میں ایک سرخ رنگ کی کار کے پاس ایک دراز قد شخص کھڑا تھا۔ اس کی عمر 28-30 سال کے قریب تھی۔ چوڑے شانے، مضبوط جسم اور رنگت سرخ و سفید۔ وہ ایک وجیہہ قسم کا مرد تھا۔ ریٹھا کی طرف دیکھتے ہی وہ مسکرایا، پھر وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے بڑی تیزی سے اندر چلے گئے۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ ریٹھا عشق و محبت کے چکر میں پھنس چکی تھی، لیکن زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا بوائے فرینڈ اس سے کم از کم 12 سال بڑا تھا۔ میں نے قریب سے گزرتے ہوئے سرخ رنگ کی گاڑی کا بغور جائزہ لیا۔ وہ ایک ڈاکٹر کی گاڑی تھی۔ اس کا سفید گون سیٹ پر پڑا تھا۔ میں نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور واپس تھانے آ گیا۔ مجھے مسٹر ڈیوڈ سے دلی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ ریٹھا ان کی کل کائنات تھی، اور ریٹھا جو راستہ اختیار کر رہی تھی وہ کسی بھی طرح پسندیدہ نہیں تھا۔ میں نے رجسٹریشن آفس فون کیا اور گاڑی کا نمبر دے کر انہیں مالک کا نام و پتہ معلوم کرنے کی ہدایت کی۔ اگلے ہی روز مجھے اس کار والے شخص کے تمام کوائف معلوم ہو گئے۔ وہ شہر کا ایک معروف ڈاکٹر تھا۔ میں نے پہلے بھی اس کا نام سن رکھا تھا۔ اس کا پورا نام لال تیواری تھا۔ ڈاکٹر تیواری گورنمنٹ اسپتال میں انچارج فزیشین تھا۔ اس کے علاوہ اس کی پریکٹس بھی بہت اچھی چلتی تھی۔ بڑا ہی خوب کما رہا تھا اور ابھی مزید ترقی کے امکانات بھی تھے۔ یہ ڈاکٹر تیواری سے ریٹھا کی شناسائی کیسے ہوئی؟ اچانک میرا ذہن مسٹر ڈیوڈ کی بیماری کی طرف چلا گیا۔ ڈیوڈ بیمار ہو کر اسی اسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ پلک جھپکتے میں ہی ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی۔ یقیناً یہ معاملہ اس اسپتال سے شروع ہوا تھا۔ ڈیوڈ پورے 2.5 مہینے اس اسپتال میں رہے تھے۔ اسی دوران زیادہ تر ریٹھا ہی ان کے بستر کے پاس نظر آتی تھی۔ غالباً یہ ڈاکٹر جو بطور انچارج فزیشین وہاں آتے جاتے تھے۔ اسی آمد و رفت میں وہ ڈیوڈ کی طرف یا ریٹھا کی طرف یا یہ دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف مائل ہو گئے۔ معاملہ خاصا نازک تھا۔ ڈاکٹر کی عمر بتاتی تھی کہ وہ ہر صورت شادی شدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ دوسرے مذہب کا تھا۔ ریٹھا کے ساتھ اس کا میل جول کسی طور مناسب نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ بات بگڑنے سے پہلے مجھے اپنے طور پر ریٹھا کو سمجھانا چاہیے۔ ایک روز میں مسٹر ڈیوڈ سے ملنے ان کے گھر جا پہنچا۔ اس وقت سپہر کے 2:30 بجے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ ڈیوڈ صاحب لنچ کے بعد ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق شیری کا ایک آدھ جام چڑھا کر گہری نیند سو رہے ہوں گے، اور میں چاہتا بھی یہی تھا۔ میں اندر پہنچا تو ریٹھا نے میرا استقبال کیا۔ وہ ڈھیلے ڈھالے لباس میں بال کھوڑے بڑی ہی دلکش نظر آ رہی تھی۔ سفید کتا اس کی گود میں تھا۔ میرے پوچھنے پر ریٹھا نے بتایا کہ پاپا آرام کر رہے ہیں، انہیں کافی دیر ہو گئی ہے، آپ کہیں تو میں انہیں جگہ دیتی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے برآمدے کی طرف بڑھی، پر میں نے اسے روک دیا۔ ملازم گنگو نے ہمارے لیے لان ہی میں کرسیاں ڈال دیں۔ میں نے خود اپنے لیے چائے بنائی اور چند رسمی گفتگو کے بعد میں اصل موضوع پر آ گیا۔ میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں ریٹھا کو بتایا کہ میں اس کی مصروفیت سے آگاہ ہو گیا ہوں۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے اور آنکھوں میں پریشانی کروٹ لینے لگی۔ میں نے کہا، دیکھو ریٹھا، تم مجھے انکل کہتی ہو، مجھے اپنا بڑا مانتی ہو۔ اس نے سادگی سے اقرار میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، دیکھو تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ اس میں سوائے بدنامی اور جگہ سائے کے تمہارے حصے میں کچھ بھی آنے والا نہیں۔ ذرا سوچو، تمہارے پاپا ایک جانی بیماری میں گرفتار ہیں۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی لاڈلی بیٹی ان کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر یہ کھیل کھیل رہی ہے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ تم اس راستے سے بآسانی واپس آ سکتی ہو۔ کوئی ایسا راستہ اپناؤ جس میں تمہاری عزت بڑھے اور تمہارے بابا جانی کا نام روشن ہو۔
انہیں تم سے بڑی امیدیں ہیں، اس طرح تو تم ان کی آرزوؤں کو خاک میں نہ ملاؤ۔ ریٹا بڑی خاموشی سے میری باتیں سنتی رہی، پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر ایک دم رونے لگی۔ اسی دوران گنگو چائے لے کر آ گیا۔ ریٹا نے جلدی جلدی آنسو پونچھ کر چائے بنائی اور خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ گنگو چلا گیا تو میں نے ریٹا سے پوچھا، کیا میں امید رکھوں کہ تم میری باتوں پر غور کرو گی؟ ریٹا بڑی بے دردی سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ شاید اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ میرے سوال کا کیا جواب دے۔ وہ زبردست الجھن کا شکار نظر آتی۔ دفتر برآمدے میں کال بیل کی آواز گونجی۔ گنگو بھاگ گیا اور ایک سامنے سے درمیانے قد کے نوجوان کو لے کر اندر آ گیا۔ اس نوجوان نے چیک دار شرٹ اور سفید پتلون پہن رکھی تھی۔ آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا جو اس نے اندر داخل ہوتے ہی اتار لیا۔ وہ بنگال کا رہنے والا لگتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ریٹا بری طرح چونک گئی۔ جلدی سے کھڑی ہو کر بولی، آئیے بابو جی، کیسے آنا ہوا؟ بابو بھائی نے غلط نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر بولا، تمہیں بلایا ہے، سخت پریشان ہے، آج اسپتال بھی نہیں گئے۔ پھر نہ جانے ریٹا نے اسے کیا اشارہ کیا کہ وہ خاموش ہو گیا۔ ریٹا اسے لے کر گیٹ کی طرف بڑھی۔ دونوں مدھم آواز میں کچھ باتیں کرتے رہے۔ پھر ریٹا الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، انکل مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، میں پاپا جانی کو جگہ دیتی ہوں، آپ ان کے پاس جا کر بیٹھ جائیں۔ میں اس کا اشارہ سمجھتے ہو بولا، نہیں بھائی، اب میں بھی جا رہا ہوں، 1-2 دن بعد پھر آؤں گا، میری طرف سے ان کی خیر خیریت پوچھ لینا۔ تھینک یو انکل، ریٹا نے افراتفری میں کہا اور وہ میرے ساتھ گیٹ تک آئی۔ جو ہی میں نے اپنے کوارٹر کا رخ کیا، وہ بنگالی بابو کے ساتھ ایک سفید کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ ریٹا نے مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن اس شخص کی گفتگو سے میں بہت کچھ سمجھ گیا۔ وہ ریٹا کے لیے ڈاکٹر تیواری کا پیغام لے کر آیا تھا اور اب ریٹا اسی کی طرف گئی تھی۔ پیغام لانے والے اس شخص کو میں پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا، شاید اسپتال میں مسٹر ڈیوڈ کے بستر کے پاس۔ یہ شخص پہلی نظر میں مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی مکاری تھی اور زبان کینچی کی طرح چلتی تھی۔ چوتھے یا 5ویں روز مجھے تھانے کے پتے پر ایک رجسٹر خط ملا۔ عموماً گمنام مخبر ایسے ہی خط بھیجتے ہیں۔ میں نے لفافہ چاک کیا تو یہ خط ریٹا کا تھا۔ 3-4 صفحات پر مشتمل اس خط میں کہیں بھی ریٹا کا نام نہیں تھا، پر صاف ظاہر تھا کہ یہ ریٹا ہی کی تحریر ہے۔ اس نے لکھا تھا، انکل مجھے افسوس ہے، پرسوں میں آپ کے سوالوں کا صحیح جواب نہ دے سکی اور میں اپنی اس رویے پر شرمندہ ہوں اور ان باتوں پر بھی شرمندہ ہوں جو میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں۔ پتہ نہیں مجھے ایسی باتیں آپ کو لکھنی چاہیے یا نہیں، لیکن کیا کروں، کوئی ایسا ہمدرد بھی تو نظر نہیں آتا جس سے اپنے دل کا حال بیان کر سکوں اور جو کوئی مجھے ساری سچویشن میں صحیح مشورہ دے سکے۔ ایک دوست، ایک انکل کی حیثیت سے میں آپ کو سب کچھ بتا دینا چاہتی ہوں۔ انکل، میں نے ڈاکٹر تیواری کو سب سے پہلے بابا جانی کے سرہانے ان سے باتیں کرتے دیکھا۔ میں ان کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوئی۔ آنے والے دنوں میں پسندگی کا یہ احساس بڑھتا ہی چلا گیا، لیکن یہ احساس صرف پسندگی تک ہی محدود تھا۔ پھر پاپا جانی کا پہلا آپریشن ہوا۔ بھاگ دوڑ کے ان دنوں میں ڈاکٹر تیواری نے ہر طرح سے ہماری مدد کی اور اپنے خلوص سے ہم لوگوں کے دل جیت لیے۔ بعد میں پاپا جانی کا دوسرا آپریشن کرنا پڑا۔ ان دنوں تو ہماری پریشانی پوری عروج پر پہنچ چکی تھی۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ ہم کریں کیا۔ کچھ عزیزوں کا خیال تھا کہ یہاں علاج ٹھیک نہیں ہو رہا، پاپا جانی کو دوسرے اسپتال میں شفٹ کیا جائے، اور کچھ کا خیال تھا کہ ان کو بیرون ملک لے جایا جائے، اور کچھ کہتے تھے کہ آپریشن کی ضرورت ہی نہیں، گھر میں ہی 4 دن کھا پی کر ٹھیک ہو جائیں گے۔ پریشانی اور کشمکش کے اس دور میں ڈاکٹر تیواری نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا، اپنے گھر کے ذاتی فرد کی طرح پاپا کی دیکھ بھال کی۔ ہم دونوں بدتریج ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ ہاں، یہاں میں اپنی غلطی کا یہ اعتراف کرتی ہوں کہ مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ کب میرے دل میں تیواری صاحب کے لیے جگہ پیدا ہو گئی۔ جان پہچان تو ہی چکی تھی، پر اب دوستی کا آغاز ہوا اور یہ دوستی تھوڑے ہی دنوں میں محبتوں میں بدل گئی۔ پاپا جانی اسپتال سے فارغ ہو گئے، لیکن ڈاکٹر تیواری سے ان کا دل کچھ اس طرح لگا کہ ہم نے انہیں مستقل اپنا فیملی ڈاکٹر بنا لیا۔ ڈاکٹر تیواری وقتاً فوقتاً ہمارے گھر آنے لگے۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہزار تک نوبت نہیں آئی تھی اور شاید کبھی آتے بھی نہ، کیونکہ تیواری اس قدر شریف النفس انسان ہے کہ شاید آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی شائستگی ان کے جذبے پر ہر وقت حاوی رہتی ہے۔ ایک روز بابو بھائی کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب کی ٹرانسفر امرتسر میں ہو رہی ہے۔ شاید آپ بابو بھائی کے بارے میں نہیں جانتے،
بابو بھائی ڈاکٹر تیواری کے عزیز ترین دوست ہیں اور اسی اسپتال میں اکاؤنٹس کے شعبے میں ہیں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر تیواری اپنی ڈیوٹی سے بہت لاپرواہی برت رہے ہیں اور اب ہفتوں تک اسپتال کا رخ نہیں کرتے اور ان کی پریکٹس بھی دن بہ دن کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ سگریٹ نوشی کے علاوہ شراب بھی شروع کر دی ہے اور ان تمام تر مشکلات کی وجہ میں ہوں۔ میں بابو بھائی کی اس بات پر حیران رہ گئی۔ بابو بھائی نے کہا ریٹا تم صرف اور صرف تم تیواری کو اس دلدل سے نکال سکتی ہو۔ میں اس کا دوست ہوں، اس کے دل میں جھانک سکتا ہوں۔ وہ تمہاری محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، وہ تمہیں چاہتا ہے اور اس کی چاہت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس کی بیوی ہرگز اس کے لائق نہیں، وہ ایک مغرور اور بد مزاج عورت ہے۔ وہ تیواری کو گھریلو سکون دے سکتی ہے اور نہیں ذہنی طور پر خوشی۔ وہ بیوی بچوں میں رہ کر بھی تنہا ہے، ازواجی زندگی کی سچی خوشی سے کوسوں دور۔ اگر تم اسے سہارا دو تو اس کی ڈھانو ڈول زندگی بچ سکتی ہے، ورنہ آج کل کا معروف ڈاکٹر کل کا بیکار انسان بن جائے گا اور شاید آئندہ آنے والے سالوں میں اس کا کوئی نام بھی نہ رہے۔ بابو بھائی کے کہنے پر میں خود ڈاکٹر تیواری کو دیکھنے گئی۔ جو کچھ سنا تھا وہ 16 آنے درست تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر تو میرے آنسو ہی نکل آئے۔ میں نے اسی وقت اپنے دل سے عہد کیا کہ آج کے بعد کم از کم میری طرف سے تو ڈاکٹر تیواری کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ میں کافی دیر تک ان کے پاس بیٹھی رہی اور جب وہاں سے اٹھی تو میں سمجھتی ہوں ان کی زندگی کا رخ بدل چکا تھا، بلکہ ہم دونوں کی زندگی کا رخ بدل چکا ہے۔ انکل میں اعتراف کرتی ہوں کہ ہاں میں وقتاً فوقتاً ڈاکٹر تیواری سے ملتی رہتی ہوں۔ کبھی کبھار وہ پاپا جانی کو دیکھنے بھی آ جاتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ میرے لیے سب کچھ نقصان دہ ہے، لیکن گاڈ جانتا ہے کہ میرے بس میں اب کچھ بھی نہیں رہا۔ انکل جب میں یہ الفاظ لکھ رہی ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر تیواری سے محبت کرتی ہوں، اتنی زیادہ کہ اب میرا دل میرے قابو میں نہیں رہا۔ مجھے کوئی بھی رکاوٹ قبول نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی مجھے نقصان ڈراتا ہے اور نہ ہی کسی کی کوئی نصیحت مجھ پر اثر کرتی ہے۔ انکل میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، جن کا دل کسی نہ کسی طرح میں توڑ رہی ہوں اور جن کی توقعات پر میں پورا نہیں اتر رہی۔ امید ہے آپ میری مجبوری کو سمجھ کر مجھے معاف کر دیں گی۔ ریٹا کے اس خط نے ساری صورتحال مجھ پر بہت واضح کر دی۔ ڈاکٹر تیواری واقعی ایک پرکشش اور وجیح آدمی تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے صنف نازک کے دل میں گھر کرنا چندہ مشکل نہیں ہوتا، لیکن اپنے تیرے نظر کے لیے اس نے جو شکار منتخب کیا وہ اس بار کسی بھی طور مناسب نہیں تھا۔ 18 19 20 سال کی ایک ادکھلی جس کی آنکھوں میں مستقبل کے سہانے خواب تھے، جس نے بھی زندگی کے میدان میں کئی معرکے سر کرنے تھے اور جو ایک بوڑھے باپ کی لاڈلی واحد محبت تھی۔ بہرحال اس خط سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ مسٹر ڈیوڈ اس معاملے سے بالکل بے خبر بھی نہیں ہے۔ ان جیسا جہاں دیدہ آدمی بے خبر رہ بھی نہیں سکتا۔ یقیناً یہ ریٹا سے اس قدر شدید اور غیر مشروط محبت تھی جو انہیں چپ رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایک طرح سے یہ اس عیسائی فیملی کا ذاتی معاملہ بن جاتا اور کسی طرح بھی قابل دست اندازی پولیس نہیں تھا۔ میں نے اس معاملے میں ایک روز مسٹر ڈیوڈ سے سرسری بات کی، لیکن جب اندازہ ہوا کہ وہ موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتے تو میں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے اس معاملے سے کہیں زیادہ مسائل درپیش تھے، لہٰذا میرا دھیان بھی ہفتوں تک ریٹا اور مسٹر ڈیوڈ کی طرف نہیں گیا۔ ہاں کبھی کبھار اڑتی ہوئی بات کانوں میں ضرور پڑ جاتی۔ اس کینڈل خوبصورت لڑکی کا ہو تو افواہوں کو پلٹ جاتے ہیں۔ ایسے ہی تیز رفتار افواہیں چاروں طرف گردش کرتی پھرتی، بیہودہ افسانے گھڑے سنائے جاتے۔ ایک روز میرے حوالدار نے بتایا کہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے ڈاکٹر تیواری کی سڑک کار ریلوے لائن کے پار درختوں میں کھڑی دیکھی ہے۔ اس میں تیواری اور ریٹا موجود تھے۔ جب کچھ لڑکے کار کی طرف گئے تو تیواری کار چلا گیا۔ چند دن بعد میرے مخبر نے بتایا کہ اس نے آدھی رات کے وقت تیواری کو دیکھا جو ریٹا کو سہارا دے کر اپنی کار سے باہر نکال رہے تھے۔ پھر وہ اسے سہارا دے کر اس کے گیٹ کے باہر چلے گئے۔ ریٹا سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ بڑی مشکل سے قدم اٹھا رہی تھی۔ ایسی بے شمار اور سلٹ باتیں سننے میں آ رہی تھیں۔ وہ برسات کے دن تھے۔ ایک روز میں دوستی سے رشتے سے مجبور ہو کر مسٹر ڈیوڈ کے گھر جا پہنچا۔ انہوں نے حسب معمول بستر پر لیٹے لیٹے بڑی خندہ پیشانی سے میرا استقبال کیا۔ میری نگاہیں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھیں، لیکن ان کے چہرے پر خجلات کے آثار نظر نہیں آتے تھے، نہ ہی ان کے لہجے سے پشیمانی کا پتہ چلتا۔ کوئی اور انہیں اس حالت میں دیکھتا تو سمجھتا کہ وہ بالکل نازک نارمل ہیں اور اپنے افسوسناک حالات پر انہیں کسی بھی قسم کا دکھ نہیں، لیکن میں انہیں اچھی طرح جانتا تھا۔
مجھے معلوم تھا کہ وہ کتنے گہرے انسان ہیں. ان کے دل میں سمندر بھی ہوتا ہے تو آنکھوں میں قطرہ نہیں آنے دیتے. انہوں نے حسب معمول ریٹھا کو آواز دے کر بلایا. ریٹھا دیکھو کون آیا ہے. ان کی آوازیں سن کر ریٹھا بھی اپنا ہاتھ صاف کرتے ہوئے دروازے پر نمودار ہوئی. مجھے دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکی، پھر کہنے لگی ہیلو انکل کہہ کر مسکراتی ہوئی ہمارے پاس ہی بیٹھ گئی. وہ شاید کچن میں مصروف تھی. ماتھے پر پسینہ تھا اور ہاتھوں پر سفیدہ لگا ہوا تھا. ڈیوڈ صاحب چاہتے تو 1 چھوڑ 10 نوکر رکھ سکتے تھے، لیکن گنگو کے سوا ان کے گھر میں کبھی کوئی ملازم نہیں آیا. اس کی وجہ ریٹھا تھی. وہ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، خاص طور پر اپنے پاپا جانی کے کسی کام کو تو وہ دوسرے ملازم کو ہاتھ لگانے ہی نہیں دیتی تھی. کھانے پینے سے لے کر ان کے اوڑھنے بچھونے اور پہننے اتارنے تک وہ ہر کام خود بخود انجام دیتی. شاید بیماری کی حالت میں نے اسے ڈیوڈ صاحب کو اور براس تک کرواتے دیکھا ہے. کوئی بیٹی اپنے باپ کے اتنا غریب کب ہوگی؟ اس وقت بھی وہ گھر کے کام کاج سے ہلکان ہو رہی تھی. ڈیوڈ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا ریٹھو ان کو کولڈ ڈرنک پلاؤ، گرم شربت سے تجھے کوسوں دور بھاگتے ہیں ورنہ ایک آدھ جام ہو جاتا. ریٹھا مسکراتے ہوئے اٹھی اور باہر کو چلی گئی. میں دیر تک ڈیوڈ صاحب کی خاموش گہری آنکھوں میں دیکھتا رہا. آخر میں نے کہا ڈیوڈ صاحب میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتائیں. ڈیوڈ صاحب میرے معنی خیز لہجے کا مقصد سمجھ رہے تھے. کہنے لگا نو تھینک یو اٹ از آل رائٹ. میں نے کہا ڈیوڈ صاحب یہ پولیس کیس نہیں ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے. ڈاکٹر کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے سے 12 سالہ چھوٹی ایک لڑکی کو ورغلائے اور اس کے لیے اس کے والدین کے لیے بدنامی کا باعث بنے، خاص طور پر ایسی صورت میں کہ وہ خود شادی شدہ ہو اور 2 بچوں کا ساتھ بھی ہو. ڈیوڈ صاحب نے گہری سانس لی اور کہا نواز ڈیئر تمہاری ہمدردی کا بہت شکریہ. میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں، جو میری ریٹھا سے دغا کرے گا وہ کبھی سزا سے نہیں بچے گا. تم نے ریٹھا کی آنکھیں دیکھی ہیں؟ وہ گہری نیلی ہیں. وہ سال کی سب سے چھوٹی رات کو پیدا ہوئی تھی، یعنی 22 جون کی رات. اور ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ 22 جون کی رات پیدا ہونے والا بچہ جس کی آنکھیں نیلی بھی ہوں بڑا ہی قسمت والا بچہ ہوتا ہے. ریٹھا بڑی ہی قسمت والی بچی ہے. اس سے دشمنی کرنے والا کوئی بہت ہی بدقسمت ہو سکتا ہے. مجھے معلوم تھا ڈیوڈ صاحب کبھی کبھی مذہبی اور روایتی باتیں بھی کرتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کا عقیدہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ڈیوڈ صاحب یہ کمزور لڑکی کا معاملہ ہے، اسے ہماری مدد اور مشوروں کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بھی کہتا ریٹھا چائے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی اور خاموش ہو گئی. پھر جتنی دیر میں وہاں رہا بس رسمی سی باتیں ہوتی رہیں. ان باتوں کے دوران میں نے محسوس کیا کہ بے شک ڈیوڈ صاحب ریٹھا کے چہرے سے کوئی الجھن ظاہر نہیں ہوتی، مگر دلوں کی آب و ہوا بدلی ہوئی ہے. باپ بیٹی کا بے مثال رشتہ ابھی بھی اپنی جگہ قائم دائم تھا، لیکن اس شیشے کے پر جو ہے کوئی دھندلی سی ضرب ضرور آئی ہوئی تھی. میں مسٹر ڈیوڈ سے مل کر واپس آیا تو دل پر ایک بوجھ سا تھا. نگاہوں میں مسٹر ڈیوڈ کا چہرہ گھوم رہا تھا. کیسا عجیب باپ تھا وہ، بیٹی کی دی ہوئی ندامت کو بھی تحفہ سمجھ کر ماتھے پر سجا رہا تھا، اس کے دیے ہوئے دکھوں کو اس کی محبت کا ایک حصہ سمجھ رہا تھا. پھر مسٹر ڈیوڈ سے اس ملاقات کو 5 ہفتے گزر گئے. ایک روز شام کے وقت میں تھانے پہنچا. ٹیلی فون گھنٹی بجی. میرے ایس آئی نے ریسیور اٹھایا. مجھے بتایا کہ میری کال ہے. میں نے ریسیور کان سے لگایا. دوسری طرف سے مسٹر ڈیوڈ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی. ہیلو مسٹر نواز، تھینک گاڈ، خدا کا شکر ہے کہ تم مجھے مل گئے. مجھے اس وقت تمہاری مدد کی ضرورت ہے، شدید ضرورت. کسی طرح ریٹھا کو روکو، وہ پستول لے کر گئی ہے، وہ کچھ کر بیٹھے گی. فون پر ان کے ہانپنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی. میں نے کہا ڈیوڈ صاحب آپ مجھے اطمینان سے بات بتائیں کہ بات کیا ہے. وہ بولے میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا نواز خان، تم اس وقت اس کو روکو. وہ موٹر رکشا پر بیٹھ کر گئی ہے، رکشا نمبر 988. وہ ابھی زیادہ دور نہیں گیا ہے. تم موٹر سائیکل پر جاؤ، سینما کے آس پاس اسے پکڑ لو گے. پلیز جلدی کرو، اسے ہر صورت میں روکنا ہے. میں نے پوچھا اسے جانا کہاں ہے. وہ تیزی سے بولے انڈر گراؤنڈ. میں سمجھ گیا کہ وہ ڈاکٹر تیواری کی طرف گئی ہے. ڈاکٹر تیواری کا کلینک اسی گراؤنڈ کے آس پاس ہی تھا. میں نے فون بند کیا اور اپنی موٹر سائیکل کی طرف لپکا. چند ہی لمحوں بعد میں نے ہفتوں لنکان رفتار سے اپنی ٹاگیز کی طرح اڑا رہا تھا. ذہن میں کئی سوال ادھم بھی مچا رہے تھے، جن میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ ریٹھا پستول لے کر تیواری کی طرف کیوں گئی ہے. میرا اس وقت سب سے اہم مسئلہ ریٹھا کو پانے کا تھا. موٹر سائیکل سڑک پر اڑتی ہوئی جا رہی تھی
اور میری انہیں مطلوبہ نگاہیں اس رکشے کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ کچھ ہی دور جا کر میں نے ریٹھا کو پا لیا۔ موٹر سائیکل رکشے سے آگے لے جا کر میں نے اسے روکنے کا اشارہ کیا۔ رکشہ رک گیا۔ مجھے دیکھ کر ریٹھا کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اس وقت پتلون قمیض میں ملوث تھی، بال کس کر پیچھے باندھے ہوئے تھے۔ وہ رنج و غم کی تصویر نظر آتی تھی۔ میں نے ترکمانہ لہجے میں کہا، ریٹھا نیچے آؤ، میں تمہیں واپس لے جانے آیا ہوں۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح گھبرائی۔ انکل آپ لوگ میرے راستے سے ہٹ جائیں، میں اب کسی کے کہنے سے نہیں رکوں گی۔ اس کا سنگین لہجہ بتا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی المناک حادثہ ہو چکا ہے، اور اب وہ زندگی سے اس قدر بیدار ہے کہ کوئی خطرہ اس کے لیے خطرہ نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ شعلے آنسوؤں کی طرح چمک رہے تھے، اور وہ کسی پرجلال دیوی کی طرح خوبصورت مورتی نظر آتی۔ لیکن کچھ بھی تھا، وہ ایک لڑکی تھی اور میں ایک تھانے دار۔ وہ مجھ سے جیت نہیں سکتی تھی۔ میں نے پلک جھپکتے میں اندازہ لگا لیا کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا۔ اگر میں اس سے زیادہ تکرار کرتا تو لوگ اکٹھے ہو سکتے تھے، اور اگر ہم دونوں میں کھینچتانی ہوتی تو بڑے بازار میں تماشا لگ جاتا۔ جتنا زیادہ ہنگامہ ہوتا مسٹر ڈیوڈ کی اتنی بدنامی ہوتی۔ پھر اس کے پاس پسٹل بھی تھا، تیش کے عالم میں وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے 2 سیکنڈ کے اندر اندر یہ ساری باتیں سوچیں اور لپک کر رکشے میں سوار ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں اسے کسی چڑیا کی طرح اپنے بازوں میں دبوچ چکا تھا۔ وہ مچلی اور بڑے ہی زور سے چلائی، انکل چھوڑیں مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑیں آپ۔ اس کے آخری الفاظ حلق میں ہی گھٹ کرے گئے، کیونکہ میں نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ بند کر دیا۔ رکشے والا میری آنکھ کے اشارے پر جز لگا کر اگلی سیٹ پر بیٹھا، اور میں نے گیئر میں رفتار کوئی 20 میل فی گھنٹہ تک لے گیا۔ مختلف راستوں پر تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے ہم مسٹر ڈیوڈ کی کوٹھی کے سامنے رکے۔ مسٹر ڈیوڈ اس وقت اپنے بیمار جسم کو گھسیٹتے ہوئے ایک ٹانگے پر سوار ہو رہے تھے۔ ظاہر تھا کہ وہ ریٹا کے پیچھے ہی جا رہے تھے۔ رکشے میں میرے ساتھ ریٹا کو دیکھ کر وہ تیزی سے نیچے اترے۔ گنگو نے لپک کر گیٹ کھولا۔ میں رکشہ اندر پہنچ تک لیتا چلا گیا۔ ریٹا ابھی تک بری طرح مچل رہی تھی اور خود کو چھڑانے کی کوشش میں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس جیسی سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی کو اس 8-10 مہینوں میں ہو کیا گیا ہے۔ 1 سال پہلے کی ریٹا میں اور آج کی ریٹا میں زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا تھا۔ میں اسے تقریباً کندھے پر اٹھا کر اندر لایا۔ جو ہی اندر لا کر میں نے اسے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹایا، وہ دھاڑنے لگی، چھوڑے مجھے انکل، پاپا جانی آپ بھی چھوڑے مجھے، چھوڑ کر دوں گی میں اس کو، زندہ نہیں چھوڑوں گی میں اس کو۔ صاف سمجھ آ رہی تھی کہ اس کا اشارہ ڈاکٹر لال تیواری کی طرف ہے۔ وہ اس کی خون کی پیاسی ہو رہی ہے۔ آج اس کی معصوم آنکھوں میں حسین خوابوں کی جگہ شعلے رقص کر رہے تھے۔ مسٹر ڈیوڈ رو رہے تھے اور اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک ننھی سی گڑیا کو اپنی گود میں لینا چاہتے ہوں، اور یوں اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں جکڑنا چاہتے ہوں کہ کوئی زندگی بھر اسے ان سے جدا نہ کر سکے۔ مگر وہ گڑیا نہیں تھی، ایک بپری ہوئی لڑکی تھی۔ ان کے بوڑھے اور بازو کمزور تھے، ان کا بیمار جسم ہانپ رہا تھا۔ وہ ایسی بے چارگی کی مکمل تصویر نظر آ رہے تھے۔ میں نے غصے میں بھنا کر ریٹا کو تھپڑ مارا۔ وہ چیختی ہوئی اس پیانو پر جا گری جو کمرے کے وسط میں رکھا تھا۔ ایک بار اس کے ایک کونا اس کے سر میں لگا، تھوڑا سا خون بہہ نکلا، وہ جیسے نڈھال ہو گئی۔ میں اسے کندھے پر اٹھا کر اس کے کمرے میں لایا، مسیری پر لٹایا تو وہ تکیے میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مسٹر ڈیوڈ بے قراری سے مسیری کے چاروں طرف پھر رہے تھے۔ شاید انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ بیٹی کا دکھ بانٹنے کے لیے کریں کیا، کہاں پر جائیں۔ میں نے ڈیوڈ صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انہیں لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے کہا، یہ لیجیے ریٹا کا پستول، اور بہتر ہے کہ اسے اس کے حال پر ابھی چھوڑ دیں۔ غصہ اتر گیا تو وہ ہماری بات سنے گی اور اپنی سنائے گی بھی۔ ابھی کچھ بھی کہنا سننا فضول ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس کے کمرے کو باہر سے کنڈی ضرور لگا دیجیے۔ یہ نہ ہو کہ پھر کوئی مصیبت آ جائے، اور میں تھانے میں ہی ہوں، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فوراً کال کریں، باقی صبح تفصیل سے بات کریں گے۔ ڈیوڈ صاحب نے ایک صوفے پر ڈیر ہوتے ہوئے کہا، نہیں نواز خان، تھانے مت جاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے، یہی میرے پاس بیٹھے رہو، مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ ڈیوڈ صاحب کی حالت واقعی قابل رحم تھی۔ میں نے اسی کمرے میں تھانے میں ایس آئی کو ٹیلی فون کیا کہ میں مسٹر ڈیوڈ کی کوٹھی میں ہوں، اگر کوئی ضروری کام ہو تو مجھے رنگ کر لینا۔ ریٹا کے کمرے میں خاموشی تھی۔ میں نے دبے پاؤں کمرے میں جھانکا، شیشے سے دیکھا، وہ نڈھالتی پڑی تھی، آنکھیں بند تھیں۔ میں نے بڑی آہستگی سے کمرے کے دروازے کو باہر سے بند کیا، اور تب میں ڈیوڈ کے پاس آ بیٹھا۔ گنگو گرم چائے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی ڈیوڈ صاحب نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا، نواز خان وہی ہوا جس کا خطرہ تھا، ڈاکٹر تیواری غلط آدمی نکلا۔ میں نے کہا، غلط سے آپ کا کیا مطلب ہے؟
ڈیوڈ بڑے ہی اردودہ سے لہجے میں بولا۔ وہ شیطان ریٹو کے معصوم دل سے کھیلتا رہا اور جب دل بھر گیا تو وہ دوسری عورتوں کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ گلی گلی مڈلانے والا بھمرا ہے۔ میری ریٹو اس بدذات کی فطرت نہ سمجھ سکی۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بولے، ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر تیواری اب ریٹو کو اگنور کر رہا ہے۔ وہ اس کے نازک دل پر اپنی بے رخی کے چرخے لگا رہا ہے۔ میں حالات کا یہ رخ کئی دن پہلے دیکھ چکا تھا اور اپنے طور پر میں ریٹا کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ پگلی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی، جھوٹی آس اور امید کی ڈوڑوں سے بدی ہوئی تھی۔ پر کل اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے کالج سے آتے ہوئے ڈاکٹر تیواری کو ایک لڑکی کے ساتھ کار میں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ آگ بگولا گھر پہنچی۔ اس نے بنگالی کو ٹیلی فون کیا، وہی بنگالی جسے سب بابو کہتے ہیں۔ جس وقت وہ غصے میں بھری ہوئی بابو کو ٹیلی فون کر رہی تھی، میں ساتھ والے کمرے میں موجود تھا۔ ریٹو کا خیال تھا کہ میں سو رہا ہوں، لیکن میری ریٹو انگاروں پر لوٹ رہی تھی، تو میں کیسے سو سکتا ہوں؟ میں جاگ رہا تھا۔ میں نے ریٹو اور بابو کی باتیں سنی۔ ریٹو اس سے پوچھ رہی تھی کہ آج سابر ڈاکٹر کے ساتھ کار میں جانے والی لڑکی کون تھی؟ جواب میں بابو بنگالی سے ٹالنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر وہ دونوں ہی غصے میں بولنے لگے۔ ریٹو بولی، میں جانتی ہوں کہ وہ کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے۔ میں نے بہت باتیں سنی ہیں اور سن بھی رہی ہوں۔ تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو اچھا نہیں کر رہے۔ ریٹا کی تلخ باتوں کے جواب میں بابو نے شاید اسے کسی برے نام سے پکارا۔ وہ چلا کر بولی، آوارہ میں نہیں تم ہو، دغا بازی بھی تم لوگوں کے حصے میں آئی ہے۔ تم نے قدم قدم پر مجھے دھوکہ دیا۔ دوسری طرف بابو نے رابطہ کاٹ دیا۔ ریٹو کچھ دیر خوب چلا کر چپ ہو گئی۔ آج صبح سے وہ اپنے کمرے میں بند تھی، نہ ہی کچھ کھایا پیا، نہ ہی کسی سے بات کی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خمی ہے، اور آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ پستول لے کر غصے میں بھپری ہوئی نکلی۔ ڈاکٹر تیواری کی طرف گئی۔ وہ میری بیٹی ہے۔ میں اس کے چہرے سے بھانپ لیتا ہوں کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوا، اور آخر میں نے تمہیں ٹیلی فون کر دیا۔ مجھے ڈاکٹر تیواری پر رہ کر غصہ آ رہا تھا، اور اس سے بھی زیادہ اس بنگالی بابو پر تھا۔ واقعات سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ بابو بنگالی یہ شخص لڑکی کے دست راست کا کردار ادا کر رہا تھا۔ ایک طرح سے ریٹا کو پھنسانے کا کام بھی اسی نے کیا۔ اس نے اپنی باتوں سے ریٹا کے دل میں ڈاکٹر کے لیے ہمدردی پیدا کی، اور بعد ازاں ان کے معاملے کو آگے بڑھانے میں ہر طرح کی مدد کی۔ اب یہی بابو بنگالی ریٹا کی بات سننے کا بھی روادار نہیں تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اس شخص کا مزاج ٹھکانے لگا کر رہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر تیواری سے چند باتیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ڈیوڈ سے اپنے ارادوں کا قطعاً ذکر نہیں کیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ مجھے روک دیں گے۔ میں ان کے پاس بیٹھا رہا اور ادھر ادھر کی گفتگو کرتا رہا، اور جب ریٹا اپنے کمرے میں گہری نیند سو گئی تو میں ڈیوڈ صاحب کی جہاز بندہ کر تھانے واپس آ گیا۔ اگلے روز دوپہر کے وقت میں اس اسپتال جا پہنچا جہاں تیواری ملازم تھا، اور اس کا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ دروازے پر ڈاکٹر لال تیواری کے نام کی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ نام کے نیچے اس کی ڈگریوں کی فہرست بھی تھی۔ دہلیز پر ایک چوکس چوکیدار کھڑا تھا۔ میں وردی میں تھا، اسے جرات ہی نہیں ہوئی کہ مجھے روک سکے۔ میں دروازہ کھول کر دندناتا ہوا اندر چلا گیا۔ یہ ایک شاندار قسم کا کمرہ تھا۔ ڈاکٹر تیواری کی کرسی خالی تھی۔ ہال پر ماموں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا اور ٹیلی فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ میز پر ایک 2-2.5 سالہ بچہ اٹکیوں میں مصروف تھا۔ حالانکہ اسپتال کے حصے میں بچوں کو لانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن یہ قانون تو بیچارے عام لوگوں کے لیے تھا۔ تیواری جیسے ڈاکٹر صاحبان اور ان کے یاروں دوستوں پر اس قانون کا بھلا کیا اثر ہونا تھا؟ مجھے دیکھ کر بابو ذرا سا گھبرا گیا، جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ شاید وہ اسپتال کے خرچے پر لمبی لمبی کالیں کرنے کا عادی تھا۔ میں نے درشت لہجے میں پوچھا، ڈاکٹر تیواری کہاں ہیں؟ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر لاپرواہی سے بولا، مجھے تو نہیں پتا، میں تو کل مدارس سے آیا ہوں اور ابھی تک اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ضروری کام ہے۔ وہ رکائی سے بولا، آپ نے ان سے وقت لیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، پولیس کو وقت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور تم ذرا اپنے لہجے کو درست کر کے بات کرو۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے دماغ کو کافی خشکی چڑھی ہوئی ہے۔ میرے اس فقرے پر اس کی اکڑی ہوئی گردن کچھ اور اکڑ گئی، اور وہ بھینسے کی طرح نتنے پھلا کر بولا، ایک تو آپ بغیر اجازت کمرے کے اندر گھس آئے، دوسرے تمیز سکھانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کوئی اکیلے ہی تھانے دار نہیں ہے اس شہر میں، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت میٹنگ میں ہیں، برائے مہربانی آپ باہر تشریف رکھیں، جب آئیں گے تو آپ کو بلا لیا جائے گا۔ میں نے کہا، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں ڈاکٹر کا نہیں پتہ، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ وہ میٹنگ میں۔
وہ انگلی اٹھا کر بولا، دیکھیے جی، آپ خواہ اپنی وردی کا روپ نہ جھاڑیں، ہم کوئی چور لفنگے نہیں، باعزت گورنمنٹ ملازم ہیں۔ اتنے میں شور سن کر ایک نرس آ گئی۔ بابو سے بولا، سسٹر چوکیدار کو بلاؤ اور ان صاحب کو وزٹنگ روم میں بٹھاؤ، خواہ دماغ خراب کر رہے ہیں۔ میرے اندر تو پہلے ہی لاوا کھول رہا تھا۔ بابو کے فقرے نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ میرا ہاتھ زور سے گھوما، چٹاک کی آواز سے ایک تھپڑ بابو کے گال پر پڑا اور وہ اچھل کر میز پر جا گرا۔ ٹیلی فون سیٹ پھسلتا ہوا پرشور آواز سے فرش پر جا کر گرا۔ نرس چیختی ہوئی باہر بھاگی۔ اس سے پہلے کہ اسپتال کا عملہ اندر پہنچتا اور بابو کو چھڑواتا، میں نے تھپڑوں اور مکوں سے اس کی اچھی خاصی خاطی تواضع کرتی۔ لوگوں نے کھینچ تان کر بمشکل ہم دونوں کو علیحدہ کیا۔ بابو کے ہونٹوں سے خون بہ رہا تھا اور وہ کبھی اردو اور کبھی بنگالی میں مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ بابو کے چند حمایتیوں نے مجھ پر جھپٹا ڈالا، لیکن اسی وقت 2 سینئر ڈاکٹر وہاں پہنچ گئے۔ اتفاقاً ان میں سے ایک میرا واقف کارڈ بھی نکلا۔ اس نے اپنی روبدار آواز میں ڈانٹ ڈپٹ کر مشتعل افراد کو چپ کروایا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر کمرے میں لے آیا۔ کہنے لگا کہ آپ کو ڈاکٹر کے کمرے میں گھس کر مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، خواہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ یہ لوگ تو ذرا سی بات پر ہڑتال کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا، اگر آپ قانون کی بات کر رہے ہیں تو قانون مجھے بھی تھوڑا بہت آتا ہے۔ یہ شخص ڈاکٹر کے کمرے میں گھس کر ٹیلی فون کالیں کر رہا تھا اور 2-2.5 سال کا بچہ ساتھ بٹھا رکھا تھا۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ اس کے علاوہ یہ لوگ مریضوں کے ساتھ جو قانونی کارروائیاں کر رہے ہیں، آپ سنیں تو آپ کے ہوش اڑے ہیں۔ میرا واقف کار ڈاکٹر ذرا بااثر آدمی تھا۔ اس نے اس معاملے کو تول پکڑنے ہی نہیں دیا۔ 4-5 آدمیوں کو اپنے کمرے میں بلایا، ان میں بابو بھی شامل تھا۔ چائے بسکٹ وغیرہ منگوائے گئے اور ہمارے درمیان صلح کروا دی گئی۔ ڈاکٹر تیواری ابھی تک میٹنگ سے فارغ نہیں ہوا، لہٰذا میں اس سے ملے بغیر واپس آ گیا۔ واپسی کے وقت بنگالی بابو مجھے قہر آلود نگاہوں سے گھور بھی رہا تھا۔ میرے دل میں بھی اس کے لیے کچھ غصہ کم موجود نہیں تھا، بلکہ یہ غصہ اس کے غصے سے کہیں زیادہ شدید اور سنگین تھا۔ اس غصے میں ایک بے گناہ لڑکی کی بیچارگی اور بے بسی بھی شامل تھی۔ 3-4 روز تک میں ڈکیتی کے ایک سنگین کیس میں الجھا رہا اور کسی بھی دوسری طرف دھیان دینے کی بالکل فرصت ہی نہیں ملی۔ 4تھے روز میں علیہ صبح تھانے پہنچا تو ایک دھماکہ خیز خبر میری منتظر تھی۔ SI مشتاق چودھری نے بتایا کہ مسٹر ڈیوڈ کے گھر قتل ہو گیا ہے۔ قتل ہونے والا ڈاکٹر لال تیواری ہے۔ اس کی لاش کوٹھی کے پورش میں پڑی ہے۔ یکلت میری نگاہوں میں ریٹا کا لال بہو کا چہرہ گھوم گیا اور اس کی چیختی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، شوٹ کر دوں گی میں اسے۔ میں فوراً اپنے عملے کے ساتھ موقع واردات پر جا پہنچا۔ ابھی اجالا پوری طرح سے پھیلا نہیں تھا۔ کوٹھی کے پورش میں 3-4 افراد کھڑے ہوئے زمین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ مسٹر ڈیوڈ کے پڑوسی تھے۔ خود مسٹر ڈیوڈ لان کی گھاس پر بے قراری سے ٹہل رہے تھے۔ میں لاش کے نزدیک جا پہنچا۔ ڈاکٹر لال تیواری، جو سفید قمیض اور نیوی بلو پتلون میں ملوث تھا، اوندھے منہ فرش پر پڑا تھا۔ اس کی چیکدار ٹائی خون اور مٹی میں لتڑی ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ جسم کے نیچے آ گیا جبکہ دوسرا ہاتھ آگے کی طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس کے جسم میں 2 گولیاں لگی۔ ایک گولی بائیں آنکھ ضائع کر کے دماغ میں گھس گئی اور دوسری نے بائیں پہلو میں کوئی 4-5 انچ کا شگاف ڈالا۔ ڈاکٹر کی سرخ گاڑی بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ اس کا اگلا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ یوں لگا کہ ڈاکٹر جو ہی گاڑی سے نکلا، اسے کوٹھی کے کسی اندرونی کمرے سے شوٹ کر دیا گیا۔ خون اور زخموں کی حالت سے ظاہر تھا کہ یہ واقعہ رات 2 پہر کے دوران پیش آیا ہے، لیکن اس کی رپورٹ صبح 4 بجے کی گئی تھی۔ رپورٹ کرنے والا مسٹر ڈیوڈ کا ایک پڑوسی تھا۔ اس نے مسٹر ڈیوڈ کی درخواست پر ایسا کیا۔ موقع واردات پر ایک اور عبرتناک منظر بھی دیکھا گیا۔ ڈاکٹر کی لاش کے چوکے کئی گھنٹے سے وہاں پڑی ہوئی تھی، لہذا مسٹر ڈیوڈ کا سفید کتا رات بھر اس کے گرد منڈلاتا رہا اور کبھی کبھی مقتول کو اپنے دانتوں سے بھی بھموڑتا رہا۔ مقتول کی گردن کے پچھلے حصے، اس کی پشت کے نرم گوشت اور کندھوں پر دانتوں کے نشان اور پنجوں کی گہری خراشیں تھیں۔ سفید قمیض بھی جگہ جگہ سے ہدڑی ہوئی تھی۔ مجھے مسٹر ڈیوڈ کی بات یاد آئی۔ انہوں نے چند ہفتے پہلے کہا تھا کہ میری بیٹی کو دغا دینے والا اپنی سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ ایک دکھی دل کے باپ سے نکلی ہوئی بد دعا پوری ضرور ہوتی ہے۔ اس کا زخم جسم میرے سامنے پڑا تھا۔ میں نے وقوع کا اچھی طرح جائزہ لیا اور پھر مسٹر ڈیوڈ سے پوچھا، ڈیوڈ صاحب، ریٹا کہاں ہے؟ وہ کانپ کر بولے، اسے تم نے کیا کہنا ہے؟ میں نے خشک لہجے میں کہا، ڈیوڈ صاحب آپ جانتے بھی ہیں کہ میں نے اسے کیا کہنا ہے، وہ اس کیس میں شامل تفتیش ہے۔
पुरवान सी आवाज़ में बोले, नवाज खान वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। क्राइस्ट जानता है उसने कुछ नहीं किया। मैंने पूछा तो फिर उसने क्या किया है? वो गड़बड़ा कर बोला, बाय गॉड हमें कुछ नहीं मालूम, हम कुछ नहीं जानते। सुबह गंगू उठा तो उसने बताया कि पोर्च में एक डेड बॉडी पड़ी है और बाहर का गेट भी खुला हुआ है। मैं गिरता पड़ता यहाँ पहुँचा तो डॉक्टर तिवारी मरा पड़ा था। मैंने वहाँ से देखकर रीठा को जगाया। वो गहरी नींद से उठी और तिवारी को देखकर ऊंची आवाज़ में रोने लगी। वो अपने कमरे में बैठी अभी तक रो रही है। मैं रीठा के पास पहुँचा। वो दोनों हाथ गोद में रखे बिस्तर पर खामोश बैठी थी। उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। मुझे देखकर एक बार फिर वो बड़ी ज़ोर और शोर से रोने लगी। मैंने डेविड साहब से कहा कि मैं रीठा से तन्हाई में चंद बातें करना चाहता हूँ। वो मेरी तरफ रहम तलब नज़रों से देखते हुए बाहर चले गए। मैंने रीठा से कहा, देखो रीठा, बेहतर यही है कि मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो, इसी में हम सबकी भलाई है। ये कोई ऐसा मामला नहीं जो छुपाने से छुप जाएगा। झूठ बोलने से मेरी और तुम्हारी मुश्किलात में इजाफे के सिवा और कुछ नहीं होगा। रीठा ने चेहरा छुपा कर रोते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम अंकल, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। मैंने कहा, रीठा ये तो वो बयान है जो तुम्हारे पापा ने तुम्हें पढ़ा है। मैं वो बयान जानना चाहता हूँ जो सच्चा और जो तुम्हारे दिल से निकले। किसी सख्त गिर पुलिस ऑफिसर के सामने सच बोलने से बेहतर है कि तुम अपने अंकल के सामने सच बोल दो। रीठा रोते हुए एक बार फिर नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं अंकल नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। इसी दौरान मेरा ऐसा इजाज़त लेकर अंदर आ गया। उसने कुछ कागजात और दूसरी अशिया मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, जनाब ये चीज़ें कार के डिशबोर्ड के पास से मिली हैं। मैंने देखा इनमें सिगरेट लाइटर, सिगरेट का पैकेट, धूप की ऐनक, कंघी और दूसरी कुछ अशिया थी। उसके अलावा एक पतली सी किताब थी। ऐसा इन्हें किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसमें एक रुका भी है जनाब, उस पर रीठा का नाम लिखा हुआ है। मैंने जल्दी से किताब खोलकर रुका निकाला। ये बड़े साइज़ की कॉपी का आधा वर्क था और उस पर लिखा हुआ था, आप शायद मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन पापा जानी ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो बीमार हैं और 3-4 दिन से आपको याद कर रहे हैं। अपने कीमती वक्त में से चंद मिनट निकाल कर एक बार इनको आकर देख जाए, फिर चाहे आप आएँ या ना आएँ। मैंने ईसाई से पूछा, रुका किताब में था? उसने कहा, नहीं जनाब, डिशबोर्ड में रखा हुआ था। किताब में तो मैंने डाला था। मैंने ईसाई को बाहर जाने का इशारा किया और रुका। रीठा की आंखों के सामने लहराते हुए कहा, क्या अभी तुम्हें इनकार है कि तुमने इस रुके के ज़रिए मकतूल को यहाँ बुलाया है? रीठा ने एक निगाह तहरीर पर डाली और फिर बाल मुट्ठियों में जकड़ कर नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, झूठ है ये, झूठ, मैंने किसी को रुका नहीं लिखा। चंद मिनट बाद मैंने रीठा को उसके हाल पर छोड़ा और अमले के साथ मिलकर आला कत्ल की तलाश शुरू की। मामले की कोशिश के बाद हम बेडरूम की अलमारी से बैरल बंदूक बरामद करने में कामयाब हो गए। वो ऐसी बंदूक थी जिससे मकतूल पर फायर की गई। जब हमने बंदूक बरामद की तो वो बॉक्स में बंद थी, लेकिन बॉक्स से अंदाज़ा होता था कि वो बहुत देर से मुकफल नहीं। इसी दौरान मकतूल के कुछ लवाहिकीन भी रोते पीटते पहुंच गए। इनमें मकतूल का वालिद और उसकी बीवी और दोस्त भी शामिल था। मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और हाजिरीन से बयान लेने शुरू कर दिए। मेरे नुक्ता नज़र से सबसे अहम बयान इलाके के चौकीदार का था। दूसरे नंबर पर अहम बयान डॉक्टर तिवारी के दोस्त बाबू का था। बाबू का मंजरा झैल बयान था। रीठा कल सवेर कोई 3:30 बजे मेरे घर पहुंची। उसने कहा कि वो 2 दिन से डॉक्टर तिवारी से रब्ता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं हुई। उसने एक रुका देते हुए मुझसे दरख्वास्त की कि मैं ये रुका डॉक्टर साहब तक पहुंचा दूं। रुके का ज़मन वही था जो हमारी नज़रों से गुजर चुका था। मैंने ऑफिस टाइम के बाद डॉक्टर तिवारी को घर पर फ़ोन किया तो पता चला कि वो बीवी बच्चों के साथ शाम के शादी के एक फंक्शन में चले गए और रात 10 बजे तक ही लौटेंगे। मैंने चूँकि रीठा से वादा किया था, लेकिन मैंने 10:15 बजे तिवारी को दोबारा रिंग किया तो वो घर आ गए। मैंने इन्हें रीठा की आमद और उसके पैगाम के बारे में बताया। उनकी आवाज़ से साफ थकावट ज़ाहिर थी। कहने लगे कि अच्छा, मैं कपड़े बदल कर अभी आता हूँ। और आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी मेरे मकान के सामने रुकी। मैंने बाहर ही आकर उनसे बातचीत की और रुके के साथ रीठा का ज़ुबानी पैगाम भी इन्हें दे दिया। वो ज़्यादा देर नहीं रुके और रीठा की तरफ चले गए। बाबू के इस बयान से काफ़ी हालात पर रोशनी पड़ती थी। इलाके के पठान चौकीदार का बयान भी इस बयान की तस्दीक करता नजर आता। उसने बताया कि वो हस्बे मामूल गश्त पर था। रात 11:15 या 11:30 के दरमियान एक सुरख कार
تیزی سے مسٹر ڈیوڈ کی رہائش گاہ کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے بعد کچھ ہی فاصلے سے 2 یا 3 فائر کی آواز سنائی دی۔ اس نے سوچا کہ شادیوں کا سیزن ہے، شاید کسی شادی والے گھر سے فائرنگ کی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ دیر تک سڑک پر ٹہلتا رہا، لیکن سروکار دوبارہ نظر نہیں ہے۔ چوکیدار کے بیان کی تصدیق ایک ہمسائے نے بھی کی۔ اس نے کہا کہ رات کے کسی پہر اس نے فائرنگ کی آواز سنی، لیکن یہ فائرنگ کتنے بجے ہوئی اور کتنے فائر ہوئے وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ بہرحال اب شک و شبے کی گنجائش بہت ختم ہو گئی تھی۔ حالات و واقعات صاف طور پر جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ ریٹھا تھی۔ اس نے اپنی بربادی کا انتظام خود کر لیا اور کئی ماہ تک اپنے دل و جسم سے کھیلنے والی ہر جائی عاشق کو زندگی کی سرحد پار کروا گئی تھی۔ اور اب وہ اپنے جرم کو مانتی یا نہ مانتی، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ وہ ایک انتہائی قدم اٹھا چکی تھی اور اب اسے انصاف کی اندھی تلوار کا سامنا کرنا تھا۔ وقوعے کے جائزے سے یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ جس وقت ڈاکٹر تیواری کی کار ان کی کوٹھی پر پہنچی، ریٹھا کوٹھی کے اندرونی کمرے میں بھری ہوئی بندوق کے ساتھ موجود تھی۔ پروگرام کے مطابق اس نے کوٹھی کا بیرونی گیٹ پہلے سے ہی کھول رکھا تھا تاکہ تیواری کو کال بجانے کی زحمت ہی نہ ہو۔ جو ہی ڈاکٹر گاڑی سے نکل کر اندرونی حصے کی طرف بڑھا، اس نے اسے شوٹ کر دیا۔ ریٹھا جو نیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دی گئی، میں جلد از جلد چالان تیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیس بظاہر صاف تھا، لیکن میں اپنے طور پر گوشہ تاریخ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ ممکن تھا کہ ڈاکٹر تیواری کو کسی اور وجہ سے قتل کیا گیا ہو اور قاتل بھی کوئی اور ہو، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اسے کہیں اور سے مار کر مسٹر ڈیوڈ کے گھر بھی ڈال دیا گیا۔ آخر اس سے بہت سے رقیب اور دشمن بھی موجود تھے۔ کاروباری رکاوٹ یا گھریلو جھگڑا بھی اس واردات کا سبب ہو سکتا تھا۔ اس کیس کی تفتیش میں 2 ایسے نقطے تھے جو مجھے کبھی کبھی سخت الجھن میں ڈال دیتے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ریٹا اپنے جرم سے انکار کر رہی تھی۔ اس کے انکار کو ایک عام مجرم سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تفتیش کے دوسرے ہفتے جب میں اس سے ملنے جیل پہنچا تو وہ آئینی سلاخوں سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ اس نے کہا، انکل، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ریٹا جھوٹ بولتی ہے؟ اب ریٹا مر ہی جائے تو اچھا ہے۔ اب ریٹا کو مر ہی جانا چاہیے۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے گولی مار دے انکل، میں ان جیلوں میں نہیں سڑنا چاہتی۔ اس کے بعد اس نے کوئی بات ہی نہیں کی، یہی کہتی رہی کہ اگر آپ کے خیال میں مجرم ہوں تو پھر میں ہی مجرم ہوں۔ بس آپ مجھے جلدی سے پھانسی دلوا دیجیے تاکہ میری مشکلوں سے میری اور میرے پاپا جانی کی جان چھوٹ جائے۔ اس کیس کا دوسرا پریشان نقطہ یہ تھا کہ مقتولہ کی کار ڈیش بورڈ میں ایک 1.5 صفحے کی انگریز کتاب بھی پائی گئی۔ یہ کتاب ڈاکٹری کے بارے میں تھی اور اسے ڈاکٹر تیواری کے ایک ساتھی ڈاکٹر راجندر پال نے لکھا تھا۔ وقوعے کے روز ڈاکٹر راجندر پال نے اس کتاب کی ایک کاپی ڈاکٹر تیواری کو دی۔ کتاب کے ایک صفحے پر راجندر پال کے دستخط اور تاریخ بھی درج تھی۔ تفتیش سے ثابت ہوتا تھا کہ وقوعے کے روز سارا دن ڈاکٹر تیواری اور ڈاکٹر راجندر کی ملاقات نہیں ہوئی، ہو بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ڈاکٹر راجندر پال اپنی کتاب کی رونمائی کے سلسلے میں امرتسر سے باہر گیا ہوا تھا۔ وقوعے کی رات 9 سے رات 10 بجے تک امرتسر سے اسے واپس آنا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کتاب مقتول کو اس وقت دی گئی جب وہ شادی کی تقریب سے واپس آیا اور بابو سے رکا لے کر ریٹھا کی طرف روانہ ہوا، اور راستے میں ہی ڈاکٹر راجندر کی کوٹھی پڑتی تھی۔ وہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا اور ڈاکٹر راجندر نے اسے کتاب دے دی جسے اس نے ڈیش بورڈ میں رکھ دیا۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ مقتول اپنی زندگی میں جس آخری شخص سے ملا وہ ڈاکٹر راجندر پال تھا۔ میری تفتیش سے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ ماضی میں ڈاکٹر راجندر اور مقتول میں خاصی کاروباری دشمنی رہی ہے۔ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ کوئی 1 ماہ پہلے ہی ان میں بول چال شروع ہوئی تھی۔ ان حالات میں کسی حد تک ڈاکٹر راجندر پر شبہ کیا جا سکتا تھا اور نہیں بھی کیا جا سکتا تھا، مگر ڈاکٹر راجندر نے جو بیان دیا وہ اسے خامخواہ اس کیس میں پھنسا رہا تھا۔ وہ اپنی اس بات پر ڈٹا ہوا تھا کہ وقوعے کی رات ڈاکٹر تیواری اس کے پاس ہرگز نہیں آیا اور نہ ہی اس تاریخ میں دن کے وقت اس کی ملاقات ہوئی۔ اس پر میرا سوال یہ تھا کہ پھر کتاب پر دستخط کس کے ہیں؟ اس کا جواب راجندر پال یہ دیتا کہ دستخط کے نیچے اس نے غلطی سے 1 دن بعد کی تاریخ درج کرتی ہے۔ یہ کتاب اس نے وقوعے سے 1 دن پہلے ڈاکٹر تیواری کو دی تھی۔ ان 2 نقطوں کے علاوہ مسٹر ڈیوڈ کا بیان مجھے الجھن میں ڈال گیا جو انہوں نے وقوعے کے 10 روز مجھے تھانے میں آ کر دیا۔
اور انہوں نے روندی ہوئی آواز میں مجھے بتایا، نواز خان میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ ریٹھا نے یہ مرڈر نہیں کیا، میں نے اسے ماں بن کر پالا ہے، میں اس کی ایک ایک ادا کو سمجھتا ہوں، وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، ہم نے زندگی بھر ایک دوسرے سے کوئی جھوٹ نہیں بولا اور شاید کبھی نہیں بول سکے، حالات اسے مجرم بنا رہے ہیں لیکن وہ مجرم نہیں۔ میں نے کہا، ڈیوڈ صاحب میں یہ کیسے مان لوں، میں نے اپنے کانوں سے اسے قتل کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے سنا ہے، اگر اس روز ہم اسے پستول چھین کر کمرے میں بند نہ کر دیتے تو کیا وہ تیواری کو شوٹ نہیں کر دیتی؟ ضرور کر دیتی، اور اس نے کر بھی دیا ہے، اور دن نہ صحیح 3-4 دن بعد صحیح۔ مسٹر ڈیوڈ نے کراتے ہوئے کہا، انسپکٹر نواز خان، تم اس روز کی بات دہرا رہے ہو، یہ نہیں جانتے اس دن کے بعد کیا ہوا، تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ سنو، میں ریٹھا کو مکمل طور پر پرسکون کر چکا تھا۔ میں نے اسے کہا، ریٹو، تیرے پاپا نے زندگی میں کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج ایک چیز مانگ رہا ہوں، دیکھو انکار نہ کرنا، مجھے میری 1 سال پہلے کی ریٹو دے دو، وہی ہنستی مسکراتی ناچتی گاتی ریٹو۔ جو کچھ بھی ہوا تمہارے دل کے ساتھ یا تمہارے جسم کے ساتھ، سب کچھ بھول جاؤ، سب کچھ فراموش کر دو، آؤ اب ہم باپ بیٹی ایک نئی زندگی شروع کریں۔ شعلے کی برف پوش چوٹیوں پر جو کاٹ تم نے بڑی چاہت سے بنوایا ہے ہمارا انتظار کر رہا ہے، آؤ اس شہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس کاٹیج میں آباد ہو جائیں، اس کی دیواروں میں پناہ لے کر اپنی زندگی کو دکھوں سے دور کر دیں۔ وہ کاٹیج ہمارے زخموں پر مرہم رکھ دے گا اور ہماری کھوئی ہوئی خوشیاں لوٹ آئیں گی، وہاں صرف میں ہوں گا، تم ہوگی اور گنگو ہوگا، اور ہمارا رچی یعنی کہ کتا ہوگا۔ ہم تمہارے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کھائیں گے اور تمہارے سنائے ہوئے لطیفوں پر ہنسا کریں گے، پھر تم فارغ وقت میں پیانو بجایا کرنا اور میں گھنٹوں بیٹھ کر سنا کروں گا۔ میں ریٹھا کو بہت دیر تک سمجھاتا رہا اور آخر دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں سے غیظ و غضب کی سرخی چھٹ گئی، اس کی نیلی آنکھوں میں امید کی کرنیں جگمگانے لگی اور آخر وہ بھاگ کر مجھ سے چپٹ گئی، اتنا روئی کہ اس کے آنسوؤں سے میری قمیض بھیگ گئی۔ وہ سسکیوں کے درمیان کہنے لگی کہ پاپا جانی، میرا دل مر چکا ہے، لیکن میں آپ کی خاطر دوبارہ زندہ رہوں گی، ساری دنیا کو انکار کر دیتی لیکن آپ کو انکار نہیں کروں گی، آپ کی بات نہیں ٹالوں گی، سب کچھ بھول جاؤں گی، جو کچھ بھول سکتی ہوں وہ بھی اور جو نہیں بھول سکتی وہ بھی۔ میں نے اسے اپنی گود میں سمیٹ لیا اور دیر تک دلاسا دیتا رہا، اسے کافی حد تک سمجھاتا رہا، جو کچھ ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ وہ سسک کر میری گود میں ہی سو گئی۔ اگلے روز ہم نے شملہ جانے کی تیاری شروع کر دی، میں سارا سامان بنوا چکا تھا، ٹکٹ بھی لے چکا تھا، پر روانگی سے 1 رات پہلے تیواری قتل ہو گیا۔ میں ایک باپ ہوں، میری بات غور سے سنو نواز خان، میں پھر تم سے کہہ رہا ہوں کہ میری ریٹھو نے یہ قتل نہیں کیا، اگر یہ بات جھوٹ ہے تو پھر دنیا میں کوئی بات سچ نہیں اور کل کا سورج کبھی طلوع نہ ہو۔ ریٹھا کا بیمار اور بوڑھا باپ آنسو پہنچتا ہوا لڑکھڑاتا ہوا تھانے سے باہر چلا گیا اور میری الجھن کو اور کچھ الجھا گیا۔ میں ایک روشن کمرے میں بیٹھا تھا لیکن چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مجھے کچھ سمجھائی نہیں دیتا تھا۔ میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے سوچتا رہا اور کافی دیر سوچتا رہا۔ 2 روز بعد مجھے ہر صورت چالان مکمل کر کے دینا تھا، اور اگر ایک بار تیر کمان سے نکل جاتا تو اسے واپس لانا خاصا مشکل تھا۔ سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ میں نے میز کی دراز کھول کر کاغذ کے اندر سے وہ رکا نکالا جو ریٹھا نے ڈاکٹر تیواری کو گھر بلانے کے لیے لکھا، جس کے بارے میں مجھے 100% یقین تھا کہ یہ ریٹھا کا ہی تحریر کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ کاپی کا تقریباً آدھا صفحہ تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا صفحے کے درمیان سے نکالا گیا، یعنی یہ اوپر اور نیچے سے پھٹا ہوا تھا، نہ ورق کا بالائی حاشیہ نظر آتا اور نہ ہی نیچے والا کنارہ موجود تھا۔ دفتر مجھے شک ہونے لگا کہ اس ٹکڑے کو کسی بڑے خط کے درمیان سے نکالا گیا ہے۔ یہ خیال ذہن میں کوندے کے مانت اپنی جگہ سے کھڑا آیا تو میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور موٹر سائیکل لے کر آندھی طوفان کی طرح جیل خانے کی طرف لپکا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد میں لاک اپ میں ریٹا کے سامنے تھا۔ وہ بے حد کمزور اور افسردہ نظر آ رہی تھی، پہلے کی طرح کچھ بھی بتانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، ریٹا، اگر تم پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کرو گی تو کن لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو تمہیں پھانسی کے پندے تک پہنچانا چاہتے ہیں اور تمہارے پاپا کو وہ خودکشی پر مجبور کر رہے ہیں۔ دیکھو اس رکے کو، یہ تحریر تمہاری ہی ہے نا؟ ریٹا نے غلط نگاہ تحریر پر ڈالی، کچھ دیر اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر یکایک اس کے چہرے پر تاثرات نمودار ہوئے، اس کی آنکھوں میں چمک آئی، ہونٹ کپ کپائے، اس نے لپک کر رکا میرے ہاتھ سے لے لیا، پھر تیزی سے بولی، ہاں یہ میری ہی تحریر ہے،
لیکن یہ مکمل خط نہیں، خط کا ایک حصہ ہے۔ او مائی گاڈ، یہ خط تو میں نے کوئی 5 ماہ پہلے لکھا تھا، ریٹا نے لرزا لہجے میں کہا، اور بھی بہت کچھ کہا، مگر اس کے یہی 3-4 فقرے میری تفتیش کی گاڑی پٹری پر چڑھانے کے لیے کافی تھے۔ میں نے اس کی ڈھال بندھانے کے لیے 1-2 باتیں کی اور اسے رخصت لے کر باہر آ گیا۔ اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میرا رخ کس شخص کی طرف تھا۔ جی ہاں، ڈاکٹر تیواری کے بڑے ہی پیارے دوست بنگالی بابو کی طرف۔ اس وقت شام ہو چکی تھی۔ وہ سرما کی ٹٹری ہوئی تاریخی قدم قدم شہر کے گلی کوچوں میں اتر رہی تھی۔ میں نے منہ سر کو اچھی طرح گرم مفلر میں لپیٹ رکھا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل ایک دری سڑک کی طرف روکی۔ یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر بابو کی کوٹھی نظر آ رہی تھی۔ ابھی میں موٹر سائیکل سے اترنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ کوٹھی کے گیٹ سے ایک ٹیکسی برآمد ہوئی۔ کار میرے قریب سے گزری تو اس میں 2 عورتیں بیٹھی نظر آئیں۔ ان میں ایک ادھیڑ عمر تھی اور دوسری جوان تھی۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا اور موٹر سائیکل دوبارہ اسٹارٹ کر کے ٹیکسی کے پیچھے لگا دی۔ تو کوئی 2 گھنٹے بعد رات کے 12:30 بجے ایک نہایت سرد ہوا گلی کوچوں کے ویران کر رہی تھی۔ میں نے اپنے ٹٹرے ہوئے ہاتھ اور کوٹ کی جیبوں سے نکال کر بنگالی بابو کے دروازے پر لگی کال بیل کا بٹن دبایا۔ چند لمحے بعد ایک چرسیدے ملازم نے دروازہ کھولا۔ میں بیشتر اس سے کوئی سوال جواب کرتا، وہ تو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ برآمدے سے گزر کر میں نے ایک بند دروازہ کھولا تو سامنے بنگالی بابو ایک سجے سجائے کمرے میں بیٹھا نظر آیا۔ وہ نشے میں مدہوش تھا۔ ایک نوخیز بازاری لڑکی اس کے قریبی دراز تھی۔ دونوں کے چہرے آتش دان کی روشنی میں تمتما رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر لڑکی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ وہ میز پوش سے اپنے جسم کو کور کرتی ہوئی دوسرے کمرے میں بھاگ گئی۔ بابو کچھ دیر ہکا بکا میری طرف دیکھتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر سخت تیش نظر آیا، مگر پھر فوراً ہی اس نے خود پر قابو پا لیا۔ شاید اسپتال والے کمرے میں میری پٹائی سے یاد آ گئی ہوگی۔ اٹھ کر بڑی خوش اخلاقی سے بولا، آئیے انسپکٹر صاحب آئیے، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ مجھے فون کر دیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا۔ میں نے کہا آپ تو مصروف آدمی ہیں، میں نے سوچا خود ہی نیاز حاصل کر لیتا ہوں۔ مجھے صوفے پر بٹھاتا ہوا بولا، کہیے کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ میرا خیال ہے کہ آپ تیواری کیس کے سلسلے میں آئے ہوں گے۔ میں نے کہا آپ کا اندازہ درست ہے۔ وہ اچانک ہی خود پر رکعت طاری کرتے ہوئے بولا، انسپکٹر اس سلسلے میں ہر وقت اور ہر جگہ حاضر ہوں۔ جب تک تیواری صاحب کے قاتل زندہ ہیں میں نہ مردوں میں ہوں نہ ہی زندوں میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کس طرح خود کو شراب میں غرق کر رکھا ہے۔ یہ غم تو شاید میری جان ہی لے لے گا۔ وہ باقاعدہ آنسوؤں سے رونے لگا۔ میں نے کہا ہاں شاید مجھے بھی یہی لگتا ہے، اب آپ مشکل سے ہی بچیں گے۔ وہ ناک سے شوں شوں کی آواز نکال رہا تھا، چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا لگتا ہے کہ تیواری آپ جیسے دوست سے بچھڑ کر ہلکان ہو رہا ہے، آپ کو اپنے پاس بلا کر ہی چھوڑے گا۔ ویسے واحدہ وہ گن کہاں ہے جس سے آپ نے اپنے دوست کو امر کیا ہے؟ وہ بری طرح چونک گیا۔ کیا باتیں کر رہے ہو انسپکٹر؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا اپنے گھر میں کسی مجرم کو سمجھ نہیں آتی، سمجھ والا خانہ تو تھانے جا کر کھلتا ہے۔ وہ چلا کر بولا، کہیں تم مجھے تیواری کیس میں ملوث تو نہیں کر رہے ہو؟ میں نے اطمینان سے سگریٹ سلگایا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر کہا، میں تمہیں ملوث نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ملوث ہونے کا کام تم آج سے 10 روز پہلے کر چکے ہو۔ آج سے 10 روز پہلے دسمبر کی 9 تاریخ کو بروز اتوار رات 11:20 پر تم نے اپنے چہیتے دوست ڈاکٹر لال تیواری کو شوٹ کیا ہے۔ یہ فقرہ بابو کے سر پر ہائیڈروجن بم کی طرح پھٹا۔ سخت کے عالم میں وہ میری طرف دیکھتا چلا گیا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، بھگت عرف بنگالی بابو اب سے 2 گھنٹے قبل تمہاری ماتا اور تمہاری بہن یہاں سے نکل کر گئی تھی۔ میرے حال پر مہربانی کرتے ہوئے انہوں نے مجھے ساری کہانی سنا دی ہے۔ میرا خیال ہے تم بھی سن لو۔ آج سے کوئی 2 برس پہلے تم کلکتے سے بھاگ کر پنجاب کے اس دور دراز شہر میں آئے تھے۔ تم پر وہاں پر ایک قتل کا کیس تھا اور تم اتنے خوفزدہ تھے کہ اب کبھی واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ تم یہاں گورنمنٹ اسپتال میں ملازم ہو گئے اور اپنی عیاری اور چپ زبانی کی وجہ سے تیزی سے ترقی پہ ترقی کرنے لگے۔ تم نے ڈاکٹر تیواری سے دوستی گھانٹی اور اس کی رنگ رلیوں میں اس کے دستے راست بن گئے۔ ڈاکٹر خوبصورت لڑکیوں کا دلدار تھا اور تم اس کے لیے شکاری کے پھندے کا کام کر رہے تھے۔ وہ عورتوں کو تاڑتا تھا اور تم اس کے لیے راستے ہموار کرتے تھے۔ ایسا کرتے ہوئے تم نے کبھی یہ نہ سوچا کہ کوئی ذات ہے جو ہمارے اوپر بھی موجود ہے، جو ہماری ہر حرکت کو دیکھتی ہے۔ وہ ذات کبھی کبھی گناہ گاروں کو یوں بھی سزا دیتی ہے کہ شکاریوں کے لیے اپنے ہی جال میں انہیں
پھانس لیتی ہے اور قاتلوں کے خنجر لوٹ کر ان کو انہی سے ہی مارتی ہے۔ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے بنگالی بابو۔ کلکتے میں تمہاری ماں اور بہن کو کسی طرح پتہ چلا کہ تم پنجاب کے شہر امرتسر میں موجود ہو۔ وہ محبت کی ماری تمہیں تلاش کرتی ہوئی ہزاروں میل دور یہاں پہنچی۔ انہیں تمہارے ٹھکانے کا علم نہیں تھا اور وہ شہر کے گلی کوچوں میں تمہیں ڈھونڈتی ڈھونڈاتی پھر رہی تھی۔ اسی پریشانی اور غریب الوطنی میں تمہاری نوجوان بہن لاجو، جسے تم پیار سے لاجو کہا کرتے تھے، بیمار ہو گئی۔ تمہاری دکھیاری ماں اسے لے کر ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچی۔ اتفاق سے یہ ڈاکٹر تمہارا دوست تیواری ہی تھا۔ یہ کوئی 1.5 ماہ پہلے کی بات ہے۔ تم ان دنوں مدارس گئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر تیواری تمہاری بہن کا علاج کرنے لگا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ نوجوان اور خوبصورت عورتوں کا علاج کتنی توجہ سے کرتا ہے، معلوم ہے نا تمہیں؟ ہاں، تو علاج کے ساتھ ساتھ اسے تمہاری بے آسرا ماں اور بہن سے ہمدردی ہو گئی۔ اس نے نہ صرف انہیں کرایہ کا ایک مکان لے کر دے دیا، بلکہ وقتاً فوقتاً ان کی خبر خیری کرنے بھی جاتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹی کلکتے سے اپنے کسی گمشدہ عزیز کو ڈھونڈنے کے لیے آئی ہیں، جس کا پورا نام بھگت ہے۔ یہ تو اس کے تصور میں نہ تھا کہ یہ پورن بھگت اس کا ہم پیالہ بابو احمد ہے، جو فرضی نام سے یہاں پر رہ رہا ہے۔ لہذا پورن بھگت صاحب، ایک روز جب تمہاری ماں شہر کی گلیوں میں تمہیں ڈھونڈنے نکلی ہوئی تھی، تمہاری بہن، جو تقریباً ریٹا ہی کی عمر کی ہے، گھر میں اکیلی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے اپنی مردانہ وجاہت کے پروفارم سے بے ہوش کر کے اس کی عزت کا آپریشن کر دیا۔ اوف، کتنا اچھا دوست تھا تمہارا۔ تم ڈاکٹر کے قتل سے 5-6 روز پہلے مدارس سے واپس آئے۔ تمہیں یہاں کے حالات کا کچھ علم نہیں تھا۔ ایک روز ڈاکٹر نے تمہیں اپنے نئے شکار کے بارے میں بتایا اور کچھ روپے دیتے ہوئے کہا کہ 15-20 روز کا راشن لڑکی اور اس کے ماں کے ہاں پہنچا دو۔ تم راشن لے کر بڑے ہی خرما خرما اپنے یار کا نیا شکار دیکھنے کے لیے پہنچے۔ وہاں اپنی بہن کو دیکھ کر جو تمہیں دلی مسرت ہوئی ہوگی، وہ میں بڑی ہی اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ اوپر والا تم جیسے بے ضمیروں کو ایسے ہی خوش کیا کرتا ہے۔ جوش اور مسرت سے تمہارا سینہ پھٹنے لگا، تمہاری بھانجوں سے جھاگ بہنے لگا۔ کیوں نہ بہتا؟ تمہاری اپنی بہن کا معاملہ تھا نا۔ تم نے دیواروں سے ٹکریں ماری اور رو رو کر اپنا گلا بٹھا لیا۔ پھر تم سراپا انتقام بن گئے۔ 9 دسمبر کی رات تقریباً 10 بجے جب تیواری فنکشن سے واپس آیا تو تم نے اسے ٹیلی فون کر کے اسی گھر میں بلا لیا جہاں تمہاری آبرو بھاگتا بہن رہتی تھی۔ جب ڈاکٹر گھر میں پہنچا تو تم نے اسے شوٹ کر دیا۔ سارا منصوبہ تم پہلے ہی بنا چکے تھے۔ تم نے فوراً اپنے ایک دوست کی گاڑی میں اس کو ڈالا اور سلوک گاڑی میں بیٹھ گئے۔ 2 گاڑیاں بڑی تیزی سے مسٹر ڈیوڈ کی کوٹھی کی طرف روانہ ہوئی۔ مسٹر ڈیوڈ کی کوٹھی وہاں سے صرف کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ تم نے بڑی ہوشیاری سے ڈاکٹر کی لاش پوسٹ میں ڈال دی، پھر اس کی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں ریٹا کے پرانے خط کا حصہ بھی رکھ دیا۔ یہ کاغذ ڈاکٹر کی جیب میں اس لیے نہ رکھا کہ کہیں پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی کوئی اور نہ اسے نکال لے۔ ڈاکٹر کی گاڑی میں خون کی آلائش تک نہ تھی، لہذا کسی کے ذہن میں بھی نہ آیا کہ ڈاکٹر کو کہیں اور قتل کر کے یہاں پر لایا گیا ہے۔ سب سے بڑی ہوشیاری جو تم نے دکھائی، جس کا میں بھی اعتراف کرتا ہوں، یہ ہے کہ تم نے قتل کے بعد ڈاکٹر کا خون ضائع نہیں ہونے دیا۔ اس کا زیادہ تر حصہ تم نے ربڑ کے ایک ڈاکٹری بیگ میں محفوظ کر لیا اور بعد میں یہی خون مسٹر ڈیوڈ کے پورش میں پھینک دیا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اب وائسلر سے سفارش کرنی چاہیے کہ اس زبردست عیاری پر تمہیں مجرمانہ مہارت کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا جائے۔ میرا آخری فقرہ سننے سے پہلے بابو اچانک اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑ لگا چکا تھا۔ میں نے اس کے پیچھے لپکنے کی کوشش نہیں کی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ میں اسے فرار کا موقع دینا چاہتا تھا، بلکہ دروازے پر میرا عملہ موجود تھا۔ جو ہی بابو نے دروازہ کھولا، ایک صحت مند کانسٹیبل نے اسے اپنی ٹھوکری توند سے دھکا دیا اور وہ الٹ کر کمرے کے وسط میں آن گرا۔ بابو گرفتار ہوا۔ اس کی ماں اور بہن واپس مغربی بنگال چلی گئی۔ ریٹا رہا ہوئی۔ تیسرے شخص یعنی ڈاکٹر تیواری کے انجان کے بارے میں آپ خود ہی پڑھ چکے ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ یہاں دیر نہیں۔ ریٹا کی رہائی کے فوراً بعد مسٹر ڈیوڈ اسے لے کر شملہ چلے گئے۔ وہاں ان کا اپنا ایک کارڈیج نما بنگلہ تعمیر ہو چکا تھا۔ میں انہیں خود لاہور ایئرپورٹ چھوڑنے گیا۔ ریٹا قید و بند کی تکلیفوں سے نڈھال تھی۔ اس کی نقاہت نے مسٹر ڈیوڈ کو اپنی بیماری بلا ڈالی۔ میں نے دیکھا کہ جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے انہوں نے ریٹا کو اپنی بھاؤں کے ہلکے میں یوں چھپا رکھا تھا جیسے کوئی کمزور بوڑھا اپنی زندگی کی آخری پونجی